الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. یہ سوال کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے اس موضوع پر، خصوصیت سے وہ دلالت کرتی ہے. سنن نبی داؤد میں اور روایت مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے روکا ہے. اغلوطات کی تفسیر امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صعاب المسائل التي لا نفع فیہا، ایسے سوال جن کا کوئی نفع نہ ہو. تو اس قسم کے سوال کرنا جو نفع سے خالی ہو، یہ اغلوطات، اور آپ نے اس سے روکا ہے. تو اس حدیث کو بھی مد نظر رکھ کر جو بھی سائل سوال کرے وہ سوال کی نوعیت پر اچھی طرح غور کر لے، اور جو اس کے تعلق سے نفع بخش امور ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر سوال کرے. اور اگر سوال بیکار ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، تو وہ اغلوطات کے ضمن میں آ سکتا ہے، پھر وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی تصور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. شیخ صاحب، اسی میں جو کچھ سوال ایسے لوگ کرتے ہیں، جیسے کسی خطیب کے متعلق یا کوئی مولانا صاحب کے متعلق نام لے کے ان کا کرتے ہیں، یا کچھ جماعت کے نام لے کر کے ان کے کچھ، تو اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے یا اجتناب حاصل کرنا چاہیے اس صورت میں؟ اگر ایک بندہ 20 سال 30 سال صحیح کام کر رہا ہے، کوئی اس کا کوئی ایسا کام غلط آ گیا، تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے عام عوام الناس کو؟ اس کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے، مگر اس طرح کہ کسی کا نام نہ لیا جائے کہ فلاں بندہ یوں کرتا ہے یا فلاں بندے نے یوں کیا، بلکہ ایک ابہامی شکل میں سوال کرے کہ فلاں مسئلہ ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو اصل مقصود تو یہی ہے نا کہ ہم مسئلے کی حقیقت جان لیں اور ہمیں اس کا علمی فائدہ ہو جائے. تو کسی کا نام لینا یا اس کی تعریض کرنا یا یہ کوشش کرنا کہ اس کی ایک مذمت ہو اور اس کی بدنامی ہو، یہ چیز بالکل شریعت کے جو آداب اور مقاصد ہیں ان کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بعض لوگوں سے کوئی گناہ یا کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں نے یوں کیا، بلکہ ما بال اقوام فعلوا کذا و کذا، کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے مبہم رکھ کر مسئلے کا ذکر کیا اور نام ظاہر نہیں کیا تاکہ وہ بدنام نہ ہو. تو ہر چیز میں جو آداب ہیں شریعت کے انہیں مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ ملحوظ خاطر رکھ کر پھر سوال کرنا چاہیے. اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ.